بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمہ ونجعلهم الوارثین۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ماہ مبارک نصیب فرمایا۔ اس کے اندر ہمیں اپنی کچھ اچھائیوں کو اور بہتر کرنے کی طاقت اور توانائی نصیب فرمائی، کچھ برائیوں کو سمجھنے اور ان کو صحیح کرنے کی طاقت خدا و تعالی نے ہمیں نصیب فرمائی۔ اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت کی روشنی میں ہم اپنی اچھائیوں میں اور اضافہ کریں اور انشاءاللہ اپنی برائیوں سے اور مضبوطی کے ساتھ لڑ سکیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے خاتمہ کر سکیں۔ اس سعادت کے حصول کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اگر ہم یہ دو کام انجام دینا چاہتے ہیں، جیسے کہ کل اس کے اوپر بات ہوئی، چند برائیوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیں، چند اچھائیوں کا ارادہ کر لیں اور اس پر عمل کریں، تو اس کے اندر جو بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہوگا وہ ہماری ول پاور کا ہوگا۔ اپنے ارادے کو کیسے استعمال میں لے کے آئیں گے۔ پورے دین اسلام کو میں معمولاً عرض کیا کرتا ہوں، پورے دین اسلام کے اندر جو شاید سب سے اہم نقطہ ہے دین پر عمل کرنے کے لیے وہ کنٹرول ہے۔ اگر کسی شخص کو کنٹرول حاصل ہے اپنے اوپر، اپنی زبان کے اوپر، اپنے فکر کے اوپر، وہ شخص اسلام کے اندر خوب ترقی کرے گا۔ اور اگر خدا نہ کرے کنٹرول نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیچارہ لڑکتا پھڑکتا کبھی اوپر جائے گا کبھی نیچے جائے گا، اس کی زندگی مشکل میں رہے گی۔ جب کنٹرول میں کنٹرول کے ساتھ ایک اور جو چیپٹر آتا ہے وہ آتا ہے آپ کے مستقل مزاجی کا، کہ کچھ لوگوں کے اندر کنٹرول ہوتا ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، پرسسٹنس جس کو آپ لوگ کہتے ہیں، مستقل مزاجی کے ساتھ مشغول رہنا، لگے رہنا، ایک کام کو انجام دینا، یہ نہیں ہوتا۔ لوگ اس معاملے میں بہت مار کھاتے ہیں کہ وہ جو مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرنے والا چیپٹر ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں خراب ہو جاتا ہے۔ اب اس میں کوشش کروں گا کہ ہم اس آج کے دن کے لیے تھوڑا سا اس پوائنٹ کو تھوڑا سا ایکسپلور کر لیں، اور مشکل ساری وہی ہوتی ہے کہ آدھا فرشتوں کو سنانا ہے اور آدھا انسانوں کو سنانا ہے، تو ابھی کب سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کو بچا کے رکھنا پڑتا ہے۔ اچھا، یہ مجھے سمجھ میں آیا ہے برسبیل تذکرہ، بخل خدا کو پسند نہیں ہے اور علم میں بخل قطعاً پسند نہیں ہے، یہ مجھے سمجھ میں آئی ہے بات۔ یعنی مثال کے طور پر کبھی ایسا ہوتا ہے ہم نے کہیں 10 دن مجلس کے لیے جانا ہے اور 10 دن میں ایک ٹاپک ملا ہے اور اس ٹاپک کو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا ٹکڑوں میں کر لیں، تو کچھ شروع میں بتائیں گے، کچھ آخر میں بتائیں گے، کچھ بیچ میں بتائیں گے۔ مجھے لگا نہیں ہے، بخل خدا کو پسند نہیں ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے جو اچھی بات سمجھ میں آئی ہے نا، وہ جس وقت سمجھ میں آئی ہے کہہ دو۔ اب یہ کہ وہ انسان سنے یا فرشتے سنے، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کرنے والا ہے، وہ ہمیں اس کی قید میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بخل خدا و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، لہذا یہ سمجھ میں آیا کہ جو بات اچھی بات سمجھ میں آ رہی ہے دماغ میں، شاید انہی 2-4 لوگوں کے لیے آ رہی ہے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی کو بول دینا چاہیے۔ اس انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ کب پبلک زیادہ ہوگی یا کوئی بڑی جگہ ہوگی تو کہیں گے۔ تو انشاءاللہ جو سمجھ میں آتا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ کنٹرول کو کیسے بڑھایا جاتا ہے؟ پہلا پوائنٹ ہمارے پاس اس وقت یہ کنٹرول کیسے بڑھاتے ہیں۔ کنٹرول کے اندر ایک جو عجیب سی بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں انسان کی زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جتنا زیادہ استعمال کرتا ہے وہ چیز اور زیادہ آسان ہوتی چلی جاتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جتنا زیادہ کرتا ہے
مشکل بڑھتی چلی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، وہ یہ کہ اگر آپ اپنے آپ کو کم کھانے کی عادت دیں یا زیادہ کھانے کی عادت دیں، اگر آپ نے اپنے آپ کو یہ عادت دلوا دی ہے کہ آپ زیادہ کھائیں گے تو زیادہ کھانا آپ کی ضرورت بن جائے گا۔ اچھا اگر آپ نے یہ عادت ڈال دی اپنے اندر کہ میں کم کھاؤں تو کیا مر جائیں گے؟ نہیں، کم کھانے پہ چلے گا۔ یہ انسان کی لائف کا ایک عجیب چیپٹر ہے۔ تو اگر میں نے اپنی زندگی میں یہ عادت ڈالی ہے نا کہ میں فار ایگزامپل ایسی میں کہہ رہا ہوں، جبکہ روٹی کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے، بڑی چھوٹی سب ہو سکتی ہے، ایک آدمی کہے کہ بھائی میں نے عادت ڈال دی ہے کہ میں فرض کریں ایسی میں کہہ رہا ہوں کہ 200 گرام کھانا کھاؤں گا، تو یہ 200 گرام پر اس کی باڈی چلے گی۔ اچھا اگر یہ کہنا کہ میں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ جو منیمم کیلوریز کی ریکوائرمنٹ ہیں وہ 100 گرام پہ پوری ہوتی ہیں اور میں 100 گرام کا 101 گرام نہیں کھاؤں گا، تو کیا یہ مر جائے گا؟ نہیں، یہ اس پہ چلے گا۔ انسان کو خدا نے عجیب بنایا ہے۔ اگر ایک آدمی یہ سوچتا ہے نا کہ میں ہر روز 1 کلو کھاؤں گا تو وہ یہ 1 کلو پہ چلے گا، پھر 1 کلو پہ چلے گا۔ یہ ہم انسانوں کے ساتھ ہے۔ مثلا ایک آدمی اپنی عادت بنا لیتا ہے کہ بھائی میں تو روزانہ 10 گھنٹے سوؤں گا، 10 گھنٹے سوئے گا۔ اچھا ایک آدمی عادت بنا لیتا ہے کہ میں روزانہ 5 گھنٹے سوؤں گا، 5 گھنٹے پہ بھی چلے گا۔ یہ ہے ایک عجیب انسان کے اندر چیپٹر ہے۔ تو میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں یہ جو عادت انسان کا فیچر ہے یہ بہت عجیب، یہ معجزاتی چیز ہے جو خدا نے ہمیں دی ہوئی۔ ایک آدمی عادت بنا لیتا ہے کہ بھائی میں ساری رات جاگوں گا، جاگ لے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک آدمی عادت بنا لیتا ہے کہ نہیں میں ساری رات سوؤں گا، تو سو لے گا، وہ بھی کوئی ایشو نہیں۔ آپ کو اور مجھے یہ دیکھنا پڑے گا یہ ہماری جو عادت کا فنکشن ہے یہ ہمارے لیے کام کر رہا ہو، ہمارے کام میں رکاوٹ نہ بن رہا ہو۔ مثال کے طور پر ایسے ہی میں سوچ رہا ہوں بہت سارے دوست احباب ایسے ہیں جن کو اکٹھا سونے کی عادت ہے۔ مثلا اس ملک کے اندر تو مشہور ہے نا 8 گھنٹے ہر رات سونا اچھا ہوتا ہے صحت کے لیے، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اکٹھا سونے کی عادت ہے۔ میں پاکستان میں اکٹھا نہیں سو سکتا، میرے ساتھ جو پیٹرن بنا ہوا ہے لائف کا وہ ایسے ہے کہ میں اکٹھا نہیں سو سکتا۔ تو مجھے اپنے آپ کو عادت دلوانی پڑی، مجھے یہ عادت دلوانی پڑی کہ میں 2 گھنٹے کر کے سوؤں، 3 گھنٹے کر کے سوؤں، یا 3 اور آدھا گھنٹہ کر، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، مجھے دن بھر کے اندر 6 ساڑھے 6 گھنٹے پورے کرنے کسی طرح سے۔ میں نے اپنی عادت یہ ڈالی کہ بھئی میں 2 گھنٹے کر کے کروں، 3 گھنٹے کر کے کروں، یا 4 کے 2 کروں، یا 4 اور 2 کا 1 کروں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے صرف 24 گھنٹے میں 6 گھنٹے پورے کرنے۔ ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ یہ بھی کر لیں گے۔ 6 سے کم کرنا چاہتا نا وہ بھی ہو جاتا، آپ کے اوپر ہے یہ۔ اچھا یہ ایک تو یہ چیپٹر ہے انسان کا بڑا عجیب، اس کے ساتھ ایک اور چیپٹر بھی ہے کنٹرول۔ آپ جتنا امپلیمنٹ کریں گے کنٹرول کی طاقت بڑھتی چلی جائے گی، کنٹرول جتنا امپلیمنٹ کریں گے کنٹرول کی طاقت بڑھے گی۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ میں آپ سے ایسے ہی پوچھتا ہوں، مجھے کہ اگر میں میز پہ بیٹھ کے کام کر رہا ہوں تو یوں بیٹھنا بہتر ہے یا یوں بیٹھنا بہتر ہے؟ یعنی کمر کو جھکا کر بیٹھنا بہتر ہے یا کمر کو سیدھا رکھ کے بیٹھنا بہتر ہے؟ تقریباً سب معتقد ہیں کمر کو سیدھا رکھ کے بیٹھنا بہتر ہے۔ اچھا اور انسانوں کے اندر ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے، دیکھیں ابھی مجھے دیکھتے رہیں، کمر جھک گئی نا، کہیں نہ کہیں تو جھکی ہے نا۔ اچھا اگر میں یوں رکھتا ہوں تو میں سیدھا ہوں، ٹھیک ہے، ٹینڈنسی کیا ہے، سیدھا رکھنے کی یا جھکانے کی؟ تقریباً سب کے اندر ایک ٹینڈنسی ہے کہ وہ چاہتا ہے دب جائے۔ اچھا ہم سب کو پتہ ہے کہ اگر اس دبی ہوئی حالت میں لمبی مدت کی کرسی کے اوپر بیٹھا رہا تو اس کی کمر میں تکلیف شروع ہو جائے گی، اور آج کل کی مشکلات میں سے ایک مشکل جو آفس میں کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ یہی ہے، کمر کی مشکل، صحیح ہے۔ اچھا اب یہ اگر آپ بس اتنا صحیح کنٹرول کر لینا کہ میں یوں جھکاؤں گا نہیں سیدھا رہوں گا، یہ کنٹرول بھی آپ کو گناہ پہ کنٹرول میں فائدہ دے گا۔ اتنا سا یہ کنٹرول ہے کہ بھائی میں کمر کو جھکاؤں گا نہیں، میں کمر کو سیدھا رکھوں گا، اس کا کوئی بینیفٹ جنت نہیں ہے، اس کی میں کوئی حور نہیں مل رہی کمر سیدھی کرنے میں، لیکن اس کے باوجود گناہ کو کنٹرول کرنے میں آپ کو اس سے مدد ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ کنٹرول آپ جتنا امپلیمنٹ کریں گے کنٹرول کی طاقت بڑھتی جائے گی۔ جب میں نے یہ پہلی دفعہ پڑھا، اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ مختلف جگہوں کے اوپر پڑھتا رہا، BBC کے اوپر بھی ایک اسٹڈی کے اندر میں نے اس کو نوٹ کیا، اور یہ جو میں نے مثال آپ کو دی ہے نا، یہ مثال اسی سے لے کے دی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اگر آپ کنٹرول کو اس لیول پر بھی امپلیمنٹ کریں گے نا تو آپ کا کنٹرول بڑھے گا۔ پھر اس سے مجھے ایک اور بات سمجھ میں آئی،
وہ یہ کہ یہ جو خدا نے ہمیں مستحب اور مکروہ دیے ہیں، شاید اس کا ایک سبب یہی ہے، اس نے جگہ جگہ ہمیں مستحب اور مکروہ دیے ہیں تاکہ ہم اپنے کنٹرول کو امپلیمنٹ کریں۔ اور جب ہم اپنے کنٹرول کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، مثلا میں پانی پینے لگتا ہوں تو سوچتا ہوں 3 دفعہ گھونٹ میں پیوں، سیدھے ہاتھ سے پیوں، اللہ کا نام لوں، سید الشہداء کو یاد کروں، رات کے وقت میں بیٹھ کے پیوں، یہ جو کنٹرولز امپلیمنٹ کر رہا ہوں تو یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہوا، لیکن اس نے بہت بڑا کام کیا کیا ہے، میرے کنٹرول کو انہینس کر دیا ہے۔ اب مجھے کنٹرول کی زیادہ اچھی عادت ہے۔ آپ اپنی لائف میں ایک کام جو مسلسل کرتے رہیں، چاہے ماہ رمضان چاہے غیر ماہ رمضان، اپنے کنٹرول کو امپروو کرتے رہیں، کنٹرول کو امپروو کرتے رہیں، اور جیسے ہی کسی جگہ پہ دیکھیں نا یہاں کنٹرول ہاتھ سے نکل رہا ہے، وہیں پر اپنے کنٹرول کو ایگزرٹ کریں کہ نہیں یہاں پہ میرا کنٹرول کیوں میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ مثال کے طور پر چھوٹی چھوٹی بچکانہ سی مثالیں دیتے ہیں جو زندگی میں انوالو ہو جاتی ہیں۔ بہرحال درود بھیجے گا محمد وآل محمد، کیا کبھی ایسا آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی دیکھنے کا ڈیوریشن تھوڑا سا بڑھ گیا ہے اس ویک میں؟ کبھی ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتا یہاں پہ جاب کے بعد انسان کے پاس وقت ہی کتنا ملتا ہوگا، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، مثال کے طور پر کوئی دیکھتا ہے کہ بھئی میں روزانہ اتنا ٹی وی نہیں دیکھتا تھا، اس ہفتے میں نے تھوڑا سا زیادہ دیکھا، یا مثلا آج کی جگہ ٹی وی، آج کل کے زمانے میں ٹی وی کی جگہ انٹرنیٹ آ گیا ہے، زیادہ ٹائم لے لیا ہے شاید، اور وہ آؤٹ پٹ بھی نہیں نکلا جو میں نکالنا چاہ رہا تھا۔ اب آپ کیا کریں، اپنے کنٹرول کو امپلیمنٹ کریں، کہیں کہ نہیں اتنا نہیں چاہیے تھا، کم چاہیے، کنٹرول امپلیمنٹ کریں۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ میں معمولاً مہینے میں 3-4 جھگڑے کرتا ہوں، اس دفعہ 5-6 ہو گئے ہیں، یہ کچھ معاملہ خراب ہو گیا ہے، اس کا مطلب اس وقت ضرورت ہے کہ کنٹرول کو اس معاملے کے اندر امپلیمنٹ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ تو وہ تھا کہ ورس ہوتا جا رہا ہے تو میں سوچ رہا ہوں یار کچھ امپلیمنٹ کر لوں، مثلا ایسے ہی انسان کو کہہ رہا ہوں، بیماری کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، کبھی آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو، شوگر لیے جا رہے ہو، تمہاری شوگر بڑھی چلی جا رہی ہے، تو کچھ کرو ورنہ یہ معاملہ بہت خراب ہونے والا ہے، یا مثلا بلڈ پریشر وغیرہ، بالکل جس طرح جسمانی بیماریوں کے اندر ہوتا ہے، ہمیں اپنی عادتوں کے اوپر بھی ایک کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں جج کروں کہ یہاں پر میرا کنٹرول ہاتھ سے جا رہا ہے تو میں اپنے کنٹرول کو امپلیمنٹ کروں۔ اور میں نے ماہ مبارک رمضان میں کہا کہ نہیں اس کا انتظار نہ کریں کہ برا ہو رہا ہے، اب آپ اس کا کریں کہ میں اچھا کیسے بنوں۔ مثلا مہینے میں 3 دفعہ غصہ کر رہا تھا، 4 دفعہ جھگڑا کر رہا تھا، اب میں سوچوں نہیں مجھے اب اس مہینے نہیں کرنا، اب یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا۔ یا مثال کے طور پر اس کی اور 10,000 مثالیں دی جا سکتی ہیں، میں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کنٹرول بہت کی ایلیمنٹ ہے ڈیولپمنٹ کے اندر، میں اپنے اس کے اوپر توجہ دیں۔ اب ہر آدمی اپنے جگہ کو ڈھونڈے، میرا کنٹرول لوز کہاں پر ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کنٹرول کہاں پہ لوز ہوتا ہے، بہت سادہ سی ایک مشکل ہے جو اس دنیا کے اندر بہت نافذ ہے، وہ کیا ہے، کچھ لوگوں کو شاپنگ دیکھ کر کنٹرول لوز ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ بازار میں سے گزرنے، کوئی چیز نظر آئی، خریدنے کا ارادہ نہیں تھا، اچانک نظر آئی، ایڈورٹیزمنٹ بہت اسٹرانگ ہے، اچانک ایک لسٹ اندر سے اٹھتی ہے یہ خریدنا ہے۔ کیوں خریدنا ہے؟ جب بازار میں آئے تھے تو خریدنے کا ارادہ تھا کیا؟ نہیں، اب کیوں خریدنا ہے پھر؟ یہ کنٹرول چاہیے اس کے لیے۔ اچھا آپ سے میں عرض کروں، یہ جو کیپٹلزم کا پورا سسٹم ہے نا، یہ پورا سسٹم لالچ کے اوپر ہے۔ مجھ سے بعض اوقات دوست احباب پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ جو مثلا ہم جن سسٹم سے لڑنے کی باتیں کر رہے ہیں نا، یہ سسٹم چھوٹے نہیں ہیں، یہ بہت بڑے بڑے سسٹم۔ اگر آپ سوچیں یہ جو کیپٹلزم کا سسٹم ہے کوئی چھوٹا سسٹم ہے؟ اس میں تو جو جانوروں کا کھانا ہے اس کی سیل $250 بلین سے اوپر ہے۔ جانوروں کے یعنی انسان تعجب سے یہ دیکھتا ہے، یہ جتنے بھی ہیومینٹیرینزم کے نعرے ہیں، ان تمام انسانی حقوق کے نعروں کے ساتھ ساتھ ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اور یہ دنیا کے اسٹیٹسٹکس میں ثابت ہوئی بھی ہے، وہ یہ کہ جتنا آپ جانوروں کے کھانے پر یورپ اور امریکہ میں خرچ کر رہے ہیں، اگر اتنا انسانوں پہ لگا دیں تو کوئی بھوکا نہیں سوئے گا یہاں پہ۔ جتنا جانوروں کے کھانے پہ لگا رہے ہیں اتنا انسانوں کے اوپر لگا دیں تب بھی کوئی بندہ بھوکا نہیں سوئے گا یہاں پہ۔ یہ کیا ظلم ہے، یہ کیا ناانصافی ہے۔ اور پھر انسانی حقوق کے دعوے بھی ہیں ہمارے پاس، اور بھائی ٹھیک ہے تمہارے پاس جانور ہیں لیکن کچھ تو سوچو بھی، یہ جو
ویسٹ آف ریسورسز ہے، پہنچے گا کہاں پر؟ تو ہمیں اور آپ کو فوراً سوچنا پڑے گا یہ سسٹم کیسے مقابلے میں آ سکتے ہیں اس کے، اتنا بڑا سسٹم ہے، اتنا ہیوج۔ بینکس کو دیکھیں ذرا، ایک ایک کمپنی کو دیکھیں، ایک ایک کمپنیز جو آپ کے پاس فارچون 100 پبلش ہوتی ہے، اس کی ٹاپ 10 کمپنیز میں سے کچھ کمپنیز ایسی ہیں جس میں افریقہ کے 50 کنٹریز کا اکومولیٹڈ بجٹ ایک کمپنی کے بجٹ سے کم ہے۔ افریقہ کے 50 کنٹریز کا اکومولیٹڈ بجٹ ایک کمپنی کے بجٹ سے کم ہے، اتنا بڑا سسٹم ہے۔ اچھا، اس سے لڑنا ہے تو اس کو صحیح کرنا ہے۔ صحیح کیسے کیا جا سکتا ہے؟ چھوٹا سا ایک کام کر لیں، جس چیز کی ضرورت نہ ہو اسے مت خریدیں، قناعت کر لیں۔ اسلام کا حکم ہے قناعت۔ چھوٹا سا ایک کام کر لیں، قناعت کر لیں۔ اگر قناعت کریں اس پورے سسٹم کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اب ایک لمبی تفصیل ہے، اس کے پیچھے نہیں جائیں گے، اور آج میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا یہ جو فائنل ٹچ ہے، ابھی یہ فائنل سیشن ہے، کل ہماری روانگی ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو ہم اینڈ پر لے کے جاؤں تاکہ اگلے سال تک کے لیے جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ کے لیے بالکل کلیئر ہو۔ تو ہم نے جو کچھ اس میں اصرار کیا آپ کے سامنے وہ یہ کیا کہ آپ نے 3 اپنی اچھائیوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جس پر آپ نے ورک کرنا ہے اگلے سال تک، 3 اپنی خرابیوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جن کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے اگلے سال تک۔ اس کام کو جب آپ کرنے لگیں گے تو آپ کو کیا چاہیے ہوگا؟ آپ کو کنٹرول چاہیے ہوگا، اور کنٹرول کو ایگزرٹ کرنے کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا چھوٹی چھوٹی جگہوں سے شروع کریں، چھوٹے چھوٹے کاموں کو شروع کریں۔ اسی کے ساتھ ول پاور کیسے اسٹرانگ کی جاتی ہے اس کے لیے 1-2 پوائنٹس عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ چھوٹے چھوٹے ٹاسک بنائیں اور اس ٹاسک کو فلفل کریں، اکمپلش کریں۔ چھوٹے چھوٹے ٹاسک، مثال کے طور پر چھوٹا سا ٹاسک، ہر رات کو سونے سے پہلے میں نے وضو کرنا ہے۔ چھوٹا سا کام ہے، الحمدللہ تک کافی لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ایک دفعہ اسکول میں تھا، تو اسکول میں 9-10 کو پڑھایا کرتا تھا، تو کوئی فکسچر لگ گیا، یعنی کوئی خالی تھی کلاس، اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یہ کلاس لے لیجئے، آپ کی کلاس کہیں گئی بھی ہے۔ تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم نے لے لی۔ اب وہ میرے خیال کلاس 6 تھی یا 7 تھی، تو میں وہاں پہ گیا۔ ظاہر بچوں کو اس کا کوئی ریگولر تو مجھے سبجیکٹ پڑھانا نہیں تھا، تو ایسی باتیں ہونی تھیں۔ ان باتوں ہونے میں نے بچوں سے کہا کہ میں تم کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں، زندگی میں بہت کارآمد ہوتی ہیں، تم ان پہ عمل کرنا۔ تو وہاں میں نے ان کو بتایا کہ بھائی رات کو سونے سے پہلے آپ وضو کر لینا، یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو کلاس 6 یا 7 تھی، پھر کئی سال گزر گئے، پھر ایک دفعہ میں کلاس 9 میں گیا، تو جب میری کلاس کا پہلا دن ہوتا تھا ہر سال، تو میں ان کو ایسی چیزیں بتاتا تھا کہ بھئی تمہیں میرے ساتھ 1 سال چلنا ہے نا، تو تم یہ پریکٹسز ضرور کرنا۔ تو کلاس 9 آئی، مثال کے طور پر پہلا دن تھا، میں نے اس سے کہا کہ تم دیکھو، تم جو پریکٹسز کرو نا ان میں سے ایک یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے وضو ضرور کرنا۔ تو ایک لڑکے نے ہاتھ کھڑا کیا، کہنے لگا سر آپ نے 3 سال پہلے بتایا تھا نا، میں اس وقت سے کر رہا ہوں۔ میں نے کہا یار کیا بات ہے۔ چھوٹی چھوٹی پریکٹسز لیں، چھوٹے چھوٹے کاموں کو لیں، اپنے آپ سے عہد کریں یہ میں نے کرنا ہے، یہ میں نے کرنا ہے۔ بعض اوقات 1-8 دفعہ مس ہو جائے کوئی بات نہیں، ہمت مضبوط رکھیں، دوبارہ شروع کریں۔ رات کو سونے سے پہلے وضو کروں گا، جب بھی گھر سے باہر نکلنے لگوں گا باوضو نکلوں گا، عہد کریں اپنے آپ کے ساتھ۔ چھوٹی چھوٹی آیتوں کا، چھوٹی چھوٹی سوروں کا عہد کر لیں کہ مثال کے طور پہ جب یہ کام کرنے لگوں گا تو یہ دعا پڑھوں گا۔ ہمارے دین میں اس خاطر بھی جگہ جگہ دعائیں ہیں۔ مثال کے طور پر آئینہ دیکھنے کی کوئی دعا ہے کیا؟ آئینہ دیکھنے کی بھی دعا ہے۔ مثال کے طور پر گھر سے نکلنے کی کوئی دعا ہے؟ بالکل دعا ہے۔ سواری پہ بیٹھنے کی دعا ہے؟ بالکل دعا ہے۔ کوئی کہے بھائی اگر میں یہ ساری دعائیں پڑھتا رہا نا تو میری زندگی کی اسی میں ختم ہو جائے گی۔ نہیں، ساری پڑھو، کچھ جو تم پڑھ سکتے ہو وہ پڑھو، ضروری تھوڑی کہ ساری پڑھو، جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں آپ۔ تو جتنا بھی آپ کے بس میں ہے اپنے کنٹرول کو امپلیمنٹ کریں، اپنے ارادے کو مضبوط کریں، آپ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ترقی کریں گے۔ چھوٹے چھوٹے ٹاسک بنائیں۔ مثال کے طور پر جیسے میں نے آپ کی خدمت میں چند دن پہلے عرض کیا تھا، نماز غفالہ کو ضرور ہدف بنائیے۔ آج کل تو شاید مشکل پڑ رہی ہے، چونکہ نماز مغرب اور عشاء کے درمیان ہم لوگ وقفہ نہیں دے پا رہے۔ ظاہر لوگ 17، 16، 18 گھنٹے کا روزہ رکھے بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے کہوں 5 منٹ اور رکو ذرا غفالہ بھی پڑھنی ہے، تو وہ پیچھے احتجاج شروع ہو جائے گا۔ تو پھر اس میں کہتے ہیں اور ٹھیک ہے نہیں بھائی، اچھا بس مغرب پڑھو فوراً عشاء پڑھ لو، معاملہ ختم۔
تو لیکن جب بھی آپ اس فیز سے گزر جائیں تو پھر مغرب اور عشاء کے درمیان نمازوں کو فیضا رکھ لیں. 4-5 منٹ کی نماز ہے، آپ کا ارادہ بھی امپلیمنٹ ہوگا اور یہ نماز جو ہے وہ معجزاتی اثر دکھائے گی. اچھا، تھوڑا سا دعا پڑھنے کے اوپر ہمارے علی حسن بھائی پہلے دن سے اصرار کر رہے ہیں، مولانا دعا پہ ضرور کچھ سنائیے ہم لوگوں کو. تو ابھی آخری وقت میں بھی انہوں نے کہا تو میں نے کہا تھوڑا دعا کے اوپر بات کر لیتے ہیں. تھوڑا سا تو ہم نے ورک شاپ کے درمیان بھی بات کی تھی، لیکن تھوڑا سا دعا کے طریقہ کار کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. درود بھیجیے گا محمد وآل محمد. اچھا، سب سے پہلے دعا کے سلسلے میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، دعا پڑھنی چاہیے یا دعا مانگنی چاہیے؟ ہم لوگ مانگتے ہیں یا پڑھتے ہیں؟ ہم لوگ پڑھتے ہیں. پڑھنا کافی نہیں ہے، دعا مانگنی ہوتی ہے. اچھا، اب ظاہر ہے اگر مانگنی ہوتی ہے تو پہلے یہ تو پتہ چلے کہ کیا مانگ رہے ہیں. جب کچھ پتہ ہی نہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، عربی میں ایک چیز چل رہی ہے، میں بھی اسے پڑھ رہا ہوں، مجھے نہیں پتہ. کچھ دعائیں عربی میں ہیں، ہمیں سب پتہ ہے، جیسے دعائے کمیل اتنی پڑھیے اس کا ٹرانسلیشن بھی لوگوں کے دماغ میں حفظ ہو جاتا ہے. دعائے کمیل کی عربی بہت خوبصورت عربی ہے اور اتنی زیادہ پڑھنے کی وجہ سے ٹرانسلیشن سمجھ میں آنے لگتا ہے. یا غیاث المستغیثین تقریباً سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے بھائی یا غیاث المستغیثین کا مطلب کیا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آتی. قو علی خدمتک جوارہ واشدد علی العزیمۃ جوانہ، اب یہ سب چیزیں نہیں سمجھ میں آتی ہیں اردو میں. اس کا ترجمہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، مطلب کیا ہو. اللہم اظہر بہ الحق وادھر بہ الباطل، اس کا مطلب کیا ہو، اس کا اردو ترجمہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو اب اچھا، یہ اردو ترجمہ کیسے پتہ چلے گا؟ پہلے عربی پڑھیں، ترجمے کو نیچے دیکھ کر، کچھ ہی عرصے کے اندر وہ عربی آپ کو خود بخود ترجمہ دینا شروع کر دے گی. لیکن دعا بار بار عرض کروں گا، دعا مانگنی ہے، دعا پڑھنی نہیں ہے. دعا آپ نے مانگنی ہے، دعا پہ توجہ ہونی چاہیے. دوسرا مسئلہ یہ جو دعائیں ہوتی ہیں نا، یہ بعض اوقات دماغ کو کسی اور سمت لے جانے کے لیے ہوتی ہیں. دعا میں ایک حصہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ الحمدللہ رب العالمین صحیفہ آپ کے گھر کے اندر ہوگا مولا چوتھے امام کا، درود بھیجیے گا محمد وآل محمد. ایک دعا ہے قرض اتارنے کی دعا، قرض اتارنے کی دعا. اچھا، آپ اس دعا کے اندر پڑھیں اور اس میں دیکھیں کتنی باتیں فائنینس سے ہیں، جبکہ قرض کا تعلق فائنینس سے ہے. تو کیا اس میں کچھ فائنینس کے بارے میں بات کی گئی ہے؟ نہیں بات کی گئی. لیکن ہے دعا قرض اتارنے کی، تو اس کا کیا تعلق ہے؟ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، خداوند متعال کسی بہانے سے لوگوں کو دعا میں مشغول کرتا ہے، پھر ان کو عقیدے کے کسی نقطے تک پہنچاتا ہے، عقیدے کے کسی نقطے تک پہنچاتا ہے. مثلا سواری کی دعا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، سبحان، تعریف اس خدا کی جس نے اس سواری کو میرے لیے تسخیر کیا. وما كنا له مقرنین، ہم اس کو اپنے کنٹرول میں لینے والے نہیں تھے، یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں آنی تھی. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، یہاں تک تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، سواری کی ہو گئی. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ہم سب کو پلٹ کر اپنے رب کی طرف جانا. اب دیکھیں، چلو پہلا جملہ سمجھ میں آتا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا، میں گھوڑے کے اوپر بیٹھا، اے خدا تو نے یہ گھوڑا میرے لیے رام کر دیا، ورنہ یہ گھوڑا میرے کنٹرول میں نہیں آنا تھا. تو مثال کے طور پر ٹویوٹا گاڑی کا کیا ہوگا پھر؟ تو میں کہوں گا اس کا مطلب یہ ہے، خدا تو نے مجھے سواری دے دی، میں اپنی طاقت سے اس سواری کو استعمال نہیں کر سکتا. وما كنا له مقرنین، میں تو اسے کنٹرول نہیں کر سکتا تھا. لیکن اب یہ دعا ہو گئی، اب خدا کہتا ہے ایک اور چیپٹر کو سوچو. وہ کیا؟ یہ جو تم سفر کر رہے ہو نا، یہ دنیا کا سفر ہے، تمہیں آخرت کے سفر پہ جانا ہے، تمہیں تو آخرت کے سفر پہ جانا ہے. اب دیکھیں پوائنٹ سٹارٹ کہاں سے لیا تھا؟ سفر سے، سواری سے، اور پہنچایا کہاں پر؟ آخرت. وضو کے اندر دعا ہے، چہرے کے اوپر پانی ڈالے تو یہ دعا پڑھے، بیض وجہی یوم تبیض فیہ الوجوہ،
اے خدایا میرے چہرے کو سفید کر دے جس دن چہرے سیاہ پڑ رہے ہوں گے۔ ارے بھائی یہ پانی ڈالا ہے، یہ کوئی اس میں کون سا وائٹ کرنے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، سادہ سا پانی ہے۔ لیکن خدا کہہ رہا ہے نہیں، یہ پانی تو میں نے چہرے پر ڈلوایا ہے، لیکن میں چاہتا کیا ہوں؟ تم قیامت کے چہرے کو یاد کرو، برزخ کے چہرے کو یاد کرو۔ تو دعاؤں کا ایک چیپٹر یہ ہوتا ہے، سٹارٹ کہیں سے لیتے ہیں، ہماری کسی ضرورت سے سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن پہنچانا کہیں اور ہوتا ہے، پہنچانا کہیں اور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی روایت کے لیے لکھا ہے، دعا کے لیے لکھا ہے، یہ دعا پڑھو نا تو مثال کے طور پر تمہاری دوستیاں بڑھ جائیں گی۔ اب جا کے اس دعا کو اندر دیکھو گے نا تو اس میں کہیں لکھا ہوگا کہ محبتیں صرف خدا کے لیے ہوگی۔ جب بڑھوانے والا تو دنیا کی دوستیاں بڑھوانے آیا تھا کہ میری پیار بڑھے گی، لیکن دعا نے اس کو، خدا کو سوچو یہ تم کہاں دنیا میں پیار بڑھانے کے چکر میں بیٹھے ہو۔ یہ دعا کا کمال ہے، دعا کہیں اور بھیجتی ہے۔ اچھا اس کمال سے وہ محروم رہ جاتا ہے جو ترجمہ نہیں جانتا، اسے اس کمال کا کیا پتہ چلے؟ اور بدقسمتی سے اکثر یہی ہو رہا ہے، ہمیں دعا کی سعادت نہیں مل رہی، دعا کا مزہ بھی نہیں آتا پھر اس وجہ سے۔ تو ابھی آپ کو جو کرنا ہوگا، مجھے اور آپ کو جو کرنا ہوگا وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ دعاؤں پہ توجہ دیں۔ اچھا دعاؤں پہ توجہ دینے کا ایک طریقہ کار ہے، جہاں کی دعا ہے وہ دعا وہیں پہ کہیں لکھ لیں۔ میں طالب علم ہوا، طالب علم بننے کے بعد اچھا ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ تھی، ہمارے ساتھ جو اطراف میں طالب علم تھے نا، ان کے ابا مولانا، ان کے دادا مولانا، ان کے خاندان میں مولانا، اور ہم بے سر و پا انسان کہ بھائی کہاں پھنس گئے۔ تو میں دیکھتا تھا یہ ان لوگوں کے پاس پہلے سے کچھ ہے جو میرے پاس نہیں ہے، میں اس میں بہت کڑتا تھا۔ تو پھر میں سوچتا تھا اس کا مطلب یہ کہ مجھے ایکسٹرا ایفرٹس کرنی پڑیں گے۔ اب جناب میں طالب علم بنا، ادھر بچوں کو پہلے سے وضو کی دعائیں یاد، کیوں؟ ان کے ابا نے ان کو یاد دلا دی، ان کے ابا پہلی مولانا تھے تو انہوں نے پہلے سے ان کو بتایا تھا بھائی وضو کی یہ دعا ہوتی ہے۔ اب ہم پہنچے، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، ہماری نسلوں میں کوئی مولوی نہیں تھا۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے مجھے کچھ اسپیشل کرنا پڑے گا۔ کیا اسپیشل کروں؟ تو میں نے کیا کیا، جہاں پر وضو، جہاں پہ میں ہاتھ وغیرہ دھوتا تھا، برش وغیرہ کرتا تھا، واش بیسن کے اوپر میں نے وضو کی دعائیں لکھ کے لگا دی۔ میں نے کہا جب بھی میں واش بیسن پہ جاؤں گا نا، منہ ہاتھ دھونے کے لیے وضو بھی کر لوں گا اور وضو کی جو دعا ہے نا وہ بھی پڑھ لوں گا، تو یاد ہو جائے گی۔ پھر کیا کروں، ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر آئینہ دیکھنے کی دعا لگا دوں۔ اچھا ایسی لگاؤں کہ گھر والے یہ نہ سوچیں اجنہ کا اثر آ گیا پورے گھر کے، گھر والوں کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ بھائی آئینہ دیکھنے کی دعا تم نے پڑھنی، انہوں نے تو نہیں پڑھنی، فرض کرو تو ان پہ فورس نہیں کر سکتا کہ نہیں تم بھی پڑھو۔ یا پورے گھر کو میں نے ایسے دعاؤں سے بھر دیا کہ میں نے عرض کیا جیسی کوئی آیا دیکھے کیا بھائی کا جن آ گئے، ہر طرف دعائیں چل رہی ہیں۔ بھئی آپ کا دل کچھ چاہ رہا ہے نا دین میں کرنے کے لیے، اسے دوسروں پہ امپوز نہ کریں۔ ہاں ایسے رکھیں کہ دوسروں کو اس وقت دیں جب ان کے اندر طلب اٹھے کہ کہیں ہمیں بھی دو، تو پھر آپ دے دیں، ورنہ خیال کریں۔ اور آپ کو یہاں پہ تو بہت زیادہ خیال کرنا پڑے گا، وہاں تو پھر باپ کی چودراہٹ چل جاتی ہے، یہاں کچھ دنوں کے بعد باپ کی چودراہٹ نہیں چلتی، یہاں پہ سے محبت سے چل گیا تو چل گیا، ورنہ نہیں چلنا ہوتا۔ وہاں تو پھر تھوڑا سا جس کو ہم لوگ مذاق میں کہتے ہیں پدر سالاری، وہ ہوتا ہے نا سپہ سالار ہوتا ہے، تو وہاں پہ پدر سالاری چل جاتی ہے، باپ کا ڈنڈا چلتا ہے۔ لیکن یہاں پہ باپ کا ڈنڈا نہیں چلتا، یہاں پہ سے محبت چلتی ہے، لاجک چلتی ہے۔ وہ بھی چل گئی تو چل گئی، نہیں چلی تو اللہ مالک ہے پھر اس کے بعد کیا ہوگا۔ تو آپ کو بہت خیال کرنا پڑے گا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کچھ جگہ پہ کرنے کی ہیں، کچھ جگہ پہ کسی اور طریقے سے کرنے کی ہیں، تو اس کو اس طرح سے دیکھیں۔ تو اب دعاؤں کے اندر کیا کریں، میں نے عرض کر دیا دعا کے اوپر کچھ باتیں نہ سنیں، وہ یہ کہ دعا کے مفہوم پہ توجہ دیں، دعا کس ہدف کی طرف لے جا رہی ہے اس کو دیکھیں، دعا کا کمال کیا ہے، دعا کا کمال کو دیکھیں، اور اس طریقے سے آپ نئی چیزیں کشف کر سکتے ہیں۔ اچھا ایک اور مسئلہ ہے، بھائی دعا کی کچھ تاثیر تھی، کچھ جگہوں پہ تھی، اب ہمیں کم نظر آ رہی ہے، اس کا کیا ہو؟ پہلے کچھ اور تاثیر بھی تھی۔ مثال کے طور پر یہ جو دعا ہے وہ حمزہ دعائیں ہیں جو صحیفہ سجادیہ کے اندر ہمارے پاس ہیں، میرے خیال میں 54 دعائیں ہیں جو اردو کے صحیفہ سجادیہ کے ترجمے کے اندر موجود ہیں۔ اس کا ایک ہر ایسی کتاب کا ایک مستدرک ہوتا ہے، مستدرک یعنی کمپلیٹ ورژن جو زیادہ پاپولر نہیں ہوتا۔ تو صحیفہ سجادیہ کا بھی ایک مستدرک ہے، یعنی کچھ ایسی دعائیں جو پاپولر صحیفہ سجادیہ میں نہیں ہیں لیکن مستدرک میں ہیں، اور مستدرک بھی آئیڈینٹیفائڈ ہے، اس کی بہت ہی اوتھینٹک، وہ بھی بہت اوتھینٹک ہے۔ تو اس کلیکشن آف 54 دعاز میں وہ نہیں ہے، لیکن مستدرک کے اندر کچھ دعائیں ہیں۔
تو ایک دعا تھی جو مستدرک میں تھی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے اپنے انسٹیٹیوٹ کے اندر ایک مقابلہ جیتا تھا، تو وہ انہوں نے مستدرک مجھے گفٹ کی تھی، بڑی خوبصورت چھپی ہوئی تھی. تو مستدرک کے اندر ایک دعا تھی، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا تھا. واقعہ تھا حضرت ابو حمزہ صومالی کا، یہی جن کی دعا ابو حمزہ صومالی ہے. تو ابو حمزہ صومالی کا واقعہ لکھا تھا کہ ان کے بیٹے کا ہاتھ ٹوٹ گیا. دعا سے پہلے چند جملوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا تھا. تو ان کے بیٹے کا ہاتھ ٹوٹ گیا اور وہ لے کر گئے ہڈی جوڑنے والے کو. اب جب میں یہاں پہنچتا ہوں نا تو لگے ہاتھوں یہ نقطہ بھی وہ چونگے میں کہتے ہیں نا آپ لوگ پنجابی میں چونگے میں کہتے ہیں، ایسے نہیں مفتے میں جو سائیڈ میں ایک چلا دیں، تو یہ جھونگے میں مثلا وہ یہ ایک جھونگے کا نقطہ بھی لے لیجیے آپ. تو وہ جناب علی کیا ہے، وہ اب وہ لے کے گئے ہڈی جوڑنے والے کے پاس. ہڈی جوڑنے والے کو عربی میں کہتے ہیں جابر. جابر بھائی، یہ جابر تو ہمارے یہاں اردو میں استعمال کس کے لیے کرتے ہیں؟ ظلم کرنے والے کو، سختی کرنے والے کو کہتے ہیں جابر. صحیح. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا یہ خدا جبار کیوں ہے؟ خدا ظلم کرنے والا ہے کیا؟ نعوذ باللہ تعالیٰ. تو ہم لوگ کہتے ہیں نہیں، کچھ چیزیں اللہ کے لیے اچھی ہوتی ہیں، بندوں کے لیے اچھی نہیں ہوتی. نہیں، یہ خدا کے لیے اچھی ہے، جبار ہوتا ہے. نہیں، یہ مطلب یہ ہے ہی نہیں اصلا. جابر کسے کہتے ہیں؟ جابر کہتے ہیں ہڈی جوڑنے والے کو. تو بھائی یہ جو جبر ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ اب آپ ذرا سا اور سوچے گا، آپ نے کبھی الجبرا سیکھا تھا؟ الجبرا جس کو ہم لوگ بچپنے میں الجھگڑا کہتے تھے، کبھی سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو اس میں ہوتا کیا تھا کہ یہ جو جبر اور کسر ہوتا ہے، مثلا 2/3 2/3، تو ہم کہتے تھے کیا ایڈ کریں گے تو ہول نمبر بنے گا. صحیح. تو یہ جو جبر کا فنکشن تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ کوئی چیز ڈالو تو کسی کم کو پورا کر دو. جبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جبر کا ایک مطلب ہوتا ہے پریشرائز کرنا، جبر کرنا. لیکن دوسرا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز ڈالو اور کسی کمی کو پورا کر دو. تو یہ ہڈی جوڑنے والے کو جابر کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ ہڈی جوڑتی ہے نا تو ایک ادھر چلی جاتی ہے، ایک ادھر چلی جاتی ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ اس گیپ کو فل کر دیتا ہے. تو گیپس کو فل کرنا یہ ہوتا ہے جبار. خدا ہماری کمی کو فل کرتا ہے، وہ جبار. اللہ یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. وہ پہلی دفعہ آپ کو جبار کا مطلب سمجھ میں آیا ہے. اب کوئی بھائی جبار ملے تو ان کو کسی اور نظر سے مت دیکھیے گا. وہ جبار اچھا آدمی ہے بیچارہ، کوئی اتنا برا آدمی نہیں ہے. تو جبار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کمی کو پورا کرنے والا. جابر کا کام بھی یہی ہوتا ہے. وہ جو جابر ہوتا تھا ہڈی جوڑنے والا، اس کو کہتے تھے جابر العظام، ہڈی کی کمی کو پورا کرنے والا. عظام کہتے ہیں، عظم کہتے ہیں ہڈی کو، عظام ہڈیوں کا پلور، ہڈیاں. تو جابر العظام یعنی ہڈیوں کو پورا کرنے والا. تو اس نے کہا، روایت کے اندر لکھا کہ اس کی جو عظم تھی، ہڈی تھی، انکسر، ٹوٹ گئی. تو وہ گئے جابر کے پاس. جابر کے پاس جا کر کہا کہ بچی کی ہڈی ٹوٹ گئی. اس نے ہڈی دیکھی، ہاتھ دیکھا، اس نے کہا کہ بہت بری ٹوٹی ہے، بہت بری ٹوٹی ہے. بری ٹوٹی کا مطلب کیا ہے؟ یہاں سے یہاں تک ایک ہڈی میں 2 پیس چل رہے ہوتے، دونوں ٹوٹ گئے. اس نے کہا بھائی یہ تو بہت بری ٹوٹ گئی. اچھا، اس نے کہا پھر اب کیا ہوگا؟ کہنے لگا رکو میں لکڑیاں لے کر آتا ہوں. اس نے کہا میں لکڑیاں لے کے آتا ہوں. پلاسٹر تو ہوتا نہیں تھا اس زمانے میں، تو لکڑیاں لگاتے تھے تاکہ وہ ہڈی جو ہے وہ نزدیک آ جائے، کھینچا تانی کر کے. تو وہ جناب ہڈیاں لینے گیا. تو اب جابر اپنے ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں مجھے ایک دعا یاد آئی جو چوتھے امام نے فرمایا تھا کہ ابو حمزہ کبھی مشکل میں پڑھو تو پڑھ لینا. ان کے نام پر درود بھیجیں، محمد و آل بعض اوقات انسان اپنی مشکلات میں ایسا گھرا ہوا ہوتا ہے، بیٹھا کہیں ہوتا ہے، سوچتا کہیں اور. ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے، ہم لوگ آنکھیں دیکھ کے بتا دیتے ہیں یہاں ہو کیا رہا ہے. اتنی آنکھیں دیکھی ہیں لوگوں کو، دکھائی نہیں ہیں، ہم نے دیکھی ہیں. پتا چل جاتا ہے بندہ کہاں غائب ہوا ہوا ہے بیچارہ. بعد میں کبھی کبھی ایسا بھی کرتے ہیں، دل میں دعا دے دیتے ہیں اللہ اس کی مشکل کو حل کرے بیچارے. تو وہ ہڈیاں لینے گیا. ابو حمزہ نے کہا مجھے یاد ہے کہ مولا نے ایک دعا بتائی تھی اور کہا تھا یہ مشکل میں پڑھو نا تو یہ دعا پڑھ لینا. اس نے کہا، ابو حمزہ نے کہا کہ مجھے لگا کہ یہ مشکل ہے. انہوں نے دعا پڑھ لی.
وہ جو جابر تھا وہ 3 دیر میں گھر سے واپس آیا، گھر سے نکل کے آیا اور اس نے لکڑیاں رکھی اور بچے کا ہاتھ اٹھایا، تو بچے کا ہاتھ پکڑا تو وہ سمجھا، کہنے لگا کہ یہ شاید غلطی سے میں نے دوسرا ہاتھ اٹھا دیا۔ میں نے کہا یہ تو اتنا فٹ ہوا ہوا ہے، شاید دوسرا والا ٹوٹا تھا، میرے دماغ میں غلط رائٹ لیفٹ غلط رہ گیا۔ تو اس نے دوسرا ہاتھ اٹھایا، دیکھا وہ بھی صحیح۔ تو روایت میں لکھا ہے، بڑا عجیب نقطہ، مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس کو سنا کر۔ روایت میں لکھا ہے اس نے ابو حمزہ کو دیکھا اور کہا تم شیعہ لوگ ایسے جادو بہت کرتے ہو۔ آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہنے لگا تم لوگ ایسے جادو بہت کر لیتے ہو، بچے کو لے جاؤ، اس کی سب ہڈیاں صحیح ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو۔ یہ اثر مجھے کیوں نہیں مل رہا؟ مستدرک میں اس میں نہیں ہے، نارمل میں نہیں ہے، یہ اثر مجھے کیوں نہیں ملتا؟ ہاں پھر ہمیں ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے، ہاں دعاؤں کا کوئی پریٹیکسٹ بھی ہے، کوئی کانٹیکسٹ بھی ہے جس کے اندر یہ دعائیں پڑھی جاتی، یوں ہی دعا نہیں ہوتی ہے، دعا کے لیے کچھ اور بھی ہے ساتھ، وہ ساتھ چلے گا تو پھر دعا کا اثر کچھ اور۔ اچھا وہ کیا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ اب میرے پاس 2 راستے ہیں، ایک تو میں یہ کہوں کہ بھائی یہ جو دعا ہوتی ہے نا، یہ کچھ خاص عبادتیں کرنے والے بندے ہیں، صرف ان کی قبول ہوتی ہیں۔ جس نے پہلے 5 سال فلاں نماز پڑھی ہو، 3 سال فلاں کام کیا ہو، 1 سال کو پھیلا پڑھی ہو، وہ جب یہ دعا پڑھے گا تو معاملہ قبول ہوگا۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، نہیں ہمیشہ ایسا نہیں۔ بعض اوقات ایسے لوگوں کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے جن کا کوئی اسپریچول بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، ہو جاتی ہے قبول۔ یہ کب قبول ہوتی ہے؟ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے دعا کی قبولیت کے لیے یہ پریکٹسز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، یہ اصول نہیں ہے۔ اس وقت دل کی کوئی خاص حالت ہو، اس میں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس وقت دل کی کوئی خاص حالت ہوتی ہے، اس میں وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر وہ حالت کیا ہو سکتی ہے؟ شاید خدا کے سامنے بے بسی کا اظہار، خدا میں بے بس ہوں، اب نہ سنبھالا نہ تو نے، میں مارا گیا۔ شاید کوئی بے بسی کا اظہار ہوتا ہے، شاید کوئی ندامت شرمندگی ہوتی ہے جس میں کوئی دعا قبول ہو جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے۔ اچھا ابھی ایک اور بات سوچتے ہیں، کیا ہر اچھے آدمی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ نہیں۔ کیوں قبول نہیں ہوتی؟ ایک واقعہ، اللہ کے رسول ایک آدمی کے گھر پہ گئے، مشہور تھا، مثلا کچھ اس قسم کا واقعہ بیان کر رہے ہیں اس حدیث کے اندر کہ کوئی کنیز تھی، اس سے کوئی غلطی ہو گئی تھی، وہ کہیں رو رہی تھی، اللہ کے رسول نے دیکھا کنیز رو رہی ہے، پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ کہنے کہ میرے مالک نے مجھ سے یہ کام کہا، مجھ سے نہیں ہو پایا، میں نے خراب کر دیا۔ تو کہنی اب رو کیوں رہی ہے؟ تو کہنی میں گھر جاؤں گی نا وہ چیخے گا۔ تو کہا چلو میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، سفارش کرا دوں۔ ہم میں دوسروں کی مشکل کو ایسے حل کرنے کا حوصلہ ہے؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ Who cares؟ جس کی مشکل وہ جھیلے، میں کیا؟ سوسائٹی بھی ایسی بنائی ہے ہم نے۔ اللہ کے رسول ایسے نہیں تھے، کنیز کو بھی روتا دیکھتے تھے تو تڑپتے تھے کہ میں کچھ کروں اس کے لیے۔ تو اس کنیز کو دیکھا تو کہنے کہ کیا ہو گیا تجھے؟ کہنے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، کہنے میں چلتا ہوں تیرے ساتھ، میں سفارش کرا دیتا ہوں۔ گئے اس کے دروازے پہ کھٹکھٹایا، اس کا نام لیا فلانی، کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ کنیز بیچاری اور ڈر گئی کہ نہیں لو بھائی اب اللہ کے رسول بھی واپس چلے گئے تو پھر میرا کیا ہوگا؟ دوبارہ کھٹکھٹایا، پھر نہیں آیا۔ تیسری دفعہ اللہ کے رسول نے کھٹکھٹایا، وہ آدمی فوراً گھر سے باہر نکلا۔ جب اللہ کے رسول جا رہے تھے تو 1-2 لوگ اور بھی ساتھ ہو گئے تھے، انہوں نے اس سے کہا کہ تو کیسا عجیب آدمی ہے، اللہ کے رسول تجھے آواز دے رہے ہیں، تو نکلا کیوں نہیں؟ کہنے لگا بھائی یہ اللہ کے رسول نے یہ آواز دیتے ہیں نا تو عرش تک آواز جاتی ہے، یہ میرا نام لے رہے تھے، میں نے کہا 3 دفعہ کا چانس لے لوں، 2 دفعہ تک عرش پہ آواز جائے گی۔ تو کہنے کا نہیں مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، اللہ کے رسول کھڑے تھے لیکن یہ آواز میرا نام لے رہے تھے نا، مجھے کتنا اچھا لگ رہا تھا کہ اللہ کے رسول میرا نام لے رہے ہیں۔ تو میں پھر کہنے کا اللہ کے رسول حکم، اللہ کے رسول نے کہا بھائی یہ تیری کنیز کہا، میں نے اس کو اللہ کی راہ میں آزاد کیا، ختم، نہ خوف نہ ڈر، آزاد ہو گئی، چلو ختم۔ کیوں؟ آپ تشریف لائیں گھر تک، آپ کے احترام میں کیا؟ ایک دل کی کوئی ایک کیفیت ہوتی ہے
دل کی ایک حالت ہوتی ہے، وہ حالت جب تک نہیں آتی نا دعا قبول نہیں ہوتی۔ بعض اوقات اس کے باوجود دعا قبول نہیں ہو رہی، کیوں؟ اس بندے کو اچھا لگا کہ نبی میرا نام لیں۔ روایت میں خدا کسی بندے کی دعا قبول نہیں کرتا، کیوں؟ کہتا ہے یہ بندہ میرے راہ میں گڑ گڑا رہا ہے نا، مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ اس سے کہو گڑ گڑا ہے، اس سے کہو گڑ گڑا ہے، اس کا ثواب بھی بڑھ رہا ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے میرا بندہ میرے راستے میں۔ ایک دفعہ ہم اور ہمارے ایک دوست ایک پروجیکٹ آغا بہاؤالدینی نے کہا تھا شروع کرو، ہم نے شروع کر دیا، پھر پیسے کم پڑ گئے۔ آغا بہاؤالدینی کے پاس گئے، کہا آ جائے گا، آپ نے کہا تھا شروع کرو، ہم نے شروع کیا، پیسے کم پڑ گئے، اب آپ پیسے دیں۔ ان کو بھی مذاق تھا اس دن، کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں تم لوگوں کو پیسے نہ دوں تاکہ تم اللہ کی راہ میں گڑ گڑاؤ، تمہارا ثواب بھی بڑھے گا۔ میں نے کہا آ جائے گا، میرے پاس گڑ گڑانے کے لیے اور بہت سارے پروجیکٹ پڑے ہوئے ہیں، اس میں آپ پیسے دے دیں۔ میں کچھ پروجیکٹ میں پھنسا ہوں، میں رات دن گڑ گڑاتا رہتا ہوں ان کے لیے، اب میں ہر پروجیکٹ نہیں گڑ گڑا سکتا۔ تو اللہ کو پسند ہے، بعض اوقات پسند ہے، تو کہتا ہے بندے کو میں ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹف ٹائم دے دیتا ہوں۔ اچھا، جس بندے کی کوئی چیز پسند نہیں ہوتی نا، اسے کوئی ٹف ٹائم نہیں دیتا۔ جس بندے کی کوئی چیز پسند نہیں ہوتی نا، اسے کوئی سختی نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی کسی کے گھر پہ گئے، وہاں پر ایک مرغی نے گویا انڈا دیا دیوار کے اوپر، انڈا دیوار سے گویا گرا بھی اور نہیں ٹوٹا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا یہ کیا بھائی؟ کہنے لگا اے اللہ کے نبی میرے گھر میں میرا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے کہا بس تیرے گھر کھانا نہیں کھانا باہر۔ کہا یہ کیا ہوا بھائی؟ کہا تیرے گھر میں تیرا کچھ نقصان نہیں ہو رہا نا، اس کا مطلب یہ اللہ کی کوئی رحمت تیرے اوپر آئی نہیں رہی ہے، اللہ نے تجھے اپنے دائرے سے باہر کیا۔ اگر تو خدا کے دائرے میں ہوتا نا تو کوئی دو چار سختیاں بھی آتی، کیوں سختی نہیں آتی تیرے اوپر؟ میں نہیں کہہ رہا آ بیل مجھے مار کر دے انسان، لیکن بہرحال سختی کچھ تو آتی ہے بھائی، کبھی کوئی نقصان ہوتا ہے، کبھی کوئی نفع ہوتا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں آگے پیچھے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ انبیاء کو تو سختی اٹھانی پڑتی ہے، ائمہ تو سختیوں میں زندگی گزارتے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے تو سولیوں پہ چڑھتے ہیں، اور میری زندگی میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور دوسروں کو بھی دعوت دیتا ہوں تم بھی چاہے یہیں آ جاؤ، دیکھو یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کس نے کہا یہ زندگی چاہیے؟ بھائی جی زندگی میں چیلنج ہی نہیں ہے، کھاؤ پیو سو جاؤ، تو یہ زندگی میں مزہ کہاں رہا بھائی؟ پھر زندگی ہوتی وہی ہے جس میں دو چار چیلنج ہوتے ہیں، کوئی آگے پیچھے، کوئی دشمن، کوئی دوستی، کوئی اللہ کے نام پہ چیلنج، کوئی نقصان، کوئی خطرہ۔ سید الشہداء میدان مینا کے اندر 58 ہجرہ میں، کربلا سے 2 سال پہلے میدان مینا کے اندر تشریف لے گئے، 1000 افراد کو جمع کیا۔ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن جعفر طیار دونوں کو ٹاسک دیا کہ 1000 پرومیننٹ لوگوں کو جمع کرو۔ میدان مینا کے اندر جمع کیا، جمع ہونے کے بعد ان سے ایک جملہ کہا، پورا خطبہ دیا، آفاقی خطبہ، یونیورسل لینگویج ہے اس کی، اور جو آسانی سے سمجھ میں آ رہا ہے، 58 ہجرہ کے لیے نہیں دیا انہوں نے، قیامت تک کے لیے دیا۔ اور اس خطبے کے اندر بڑا نفیس ہے، پہلے تو امیر المومنین کی فضائل کا اعتراف کیا، کہا یہ بتاؤ یہ فضیلت اللہ کے نبی نے میرے بابا کے لیے کہی ہے، تم نے سنی یا نہیں سنی؟ 250 سے اوپر کہتے ہیں صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے اس موقع کے اوپر، 250 سے اوپر صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے، باقی لوگ پرومیننٹ لوگ تھے، سب کے سامنے کہتے تھے میرے والد کے لیے اللہ کے رسول نے یہ فضیلت کہی ہے، تم نے سنی یا نہیں سنی؟ جتنوں نے سنی ہوتی تھی سب اعتراف کرتے تھے ہم نے سنی۔ کیوں یہ کیا تھا؟ چونکہ بنی امیہ امیر المومنین کی فضیلتیں مٹا رہے تھے۔ سید الشہداء نے یہ کام کیا، امیر المومنین کی فضیلتوں پہ فضیلتیں بیان کرنے کے بعد سب ایک دفعہ ہو گیا۔ اس کے بعد کہا تم لوگ وہ جن کا دین کے نام پر احترام ہوتا ہے، فرمایا تم کو وہ عزت ملی ہے جو بادشاہوں کو نہیں ملتی، تم لوگوں کو وہ عزت مل گئی دین کے نام پر۔ اس کے بعد ایک عجیب جملہ فرمایا، یہ بتایا تم لوگوں کو تو اتنی عزت ملی، یہ بتاؤ دین کے نام پر کتنا پیسہ لگایا، کس قبیلے سے جنگ کی، کس سے لڑے تم دین کے نام پر، کتنا پیسہ لگایا دین کے نام پر۔ مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، مجھے کہ اگر میں دین کے نام پر کسی دشمن کو للکار ہی نہیں رہا تو یہ میں نے کون سا دین رکھا ہوا ہے اپنے پاس؟ کبھی دین کے نام پر کسی کو للکارنا پڑتا ہے بھائی۔ میں نہیں کہہ رہا میں ہر ایرے غیرے کا گریبان پکڑنا شروع کر دوں، میں تجھے دین کے نام پہ للکار رہا ہوں، لیکن بھائی کبھی کوئی ظلم ہوتا ہے تو ظالم کو مارنا بھی پڑتا ہے، ظالم کا ہاتھ روکنا پڑتا ہے کہ تو کون ہوتا ہے ظلم کرنے والا۔
یہ سب کرنا پڑتا ہے، کبھی کوئی چیلنج لینا پڑتا ہے، کبھی کسی کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے. تو یہ زندگی وہ نہیں ہے جو صرف سکون سے گزرنی ہو، نہیں، ہماری زندگی میں کوئی چیلنج بھی ہوتے ہیں. آپ اپنے اس چیلنج کو دیکھیں کہ بھئی اس چیلنج کو ہم نے پورا کیا نہیں کیا. آسانی کی خواہش کس کو نہیں ہے بھائی؟ ہر ایک کو آسانی کی خواہش ہوتی ہے، تن پرستی انسان کے اوپر آ جاتی ہے آسانی کے نام پر ہی. لیکن وہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو آسانیوں کے لیے تیار کرتا ہے، سختیوں کے لیے. مومن اپنے آپ کو سختیوں کے لیے تیار کرتا ہے، کہتا نہیں 2-4 چیزیں ذرا ٹف ملیں مجھے، میں کچھ کام کروں اس کے پیچھے. تو عزیزان محترم، آج اس سلسلے کی یہاں پر آخری مجلس، آخری پروگرام، اور جو کچھ آپ کی خدمت میں عرض ہوا ایک طالب علم ہونے کے ناطے وہ اس لیے تھا کہ آپ بھی عمل کریں گے، آپ کو ترقی نصیب ہو. یہ زمانہ انتہائی حساس زمانہ، شاید امام کی تشریف آوری کا زمانہ ہو. عقیدہ تو یہی کہتا ہے کہ ہمیں ہر لحظہ امام کی تشریف آوری کے لیے تیار ہونا چاہیے. تو اس لحظے کے اندر جو ہمیں، میرے اور آپ کا پہلا ہم و غم ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ کیا میں اپنے امام کی نصرت کے لیے تیار ہوں. اس کے اوپر محنت ہونی چاہیے، مختلف زاویوں سے. مثلا کوئی چیز مجھے روک تو نہیں لے گی اگر امام تشریف لے آئے. اور میں ایک اور بات سوچتا ہوں، ابھی چند دنوں سے وہ چیز بار بار ذہن میں آ رہی ہے، اس وقت یہ ہوم ورک آسان ہے کہ میں تیار ہوں یا نہیں ہوں. خدا نہ کرے میں تیار نہ ہوا اور امام کا ظہور ہو گیا، تب شرمندگی بہت سخت ہو. شاید امام معاف کر دیں گے، شاید امام معاف کر دیں، لیکن میں سوچتا ہوں شرمندگی کون اٹھائے گا؟ شرمندگی کون اٹھائے گا جب وہ سید و سردار تشریف لے آئے اور مجھ سے پوچھیں کہ تمہیں اتنی زندگی دی، تمہیں اتنے وسائل دیے، تمہیں اتنی نعمتیں دیں، یہ بتاؤ تم نے میرے لیے کیا تیاری کی؟ تم دعاؤں پہ اکتفا کر رہے تھے؟ پریکٹیکلی کچھ کر لیتے؟ مثال کے طور پر پریکٹیکلی کیا کر لیتا؟ کم سے کم اتنا کر لیتا کہ دنیا کی کوئی چیز چھوڑنا میرے لیے مشکل نہ بنے. کوئی مجھ سے کہے یہ گھر جس میں تم رہ رہے ہو نا یہ چھوڑ دو، کہتا ہوں ہاں چھوڑ دو، اللہ کے نام پہ چھوڑ دو، ختم. اتنا اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے کہ دنیا کی کوئی اٹیچمنٹ مجھے پریشان نہ کرے، چھوڑنا آسان ہو میرے لیے. میں ایک اور بات سوچتا ہوں، کوئی اور ہونا میرا دوست مجھ سے کہے بھائی میرے لیے یہ کام کر دو گے، اور میں اندر سے کھڑ رہا ہوں کہ نہیں کروں گا، لیکن اس کے رکھ رکھاؤ میں کہہ دیتا ہوں ہاں کر لوں گا. میں اپنے امام کے ساتھ یہ رکھ رکھاؤ نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ وہ اندر تک دل میں جھانک کے دیکھ لیں گے اسے پسند آئی یہ بات یا نہیں پسند. اور میں ایک اور بات سوچتا ہوں، میرے ساتھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، میں نے کہا نا ہم آنکھیں دیکھنے کے ماہر ہو گئے، بری بات ہو گئی. تو کبھی کسی سے کوئی کام کہتے ہیں نا، وہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ میں کام مجھے سر پہ پڑ گئی ہے، وہ تو میں فوراً سمجھ جاتا ہوں، میں کہتا نہیں بس اس کو رہنے دو، ادھر ادھر کر دیتا ہوں تاکہ بلا وجہ میں اس کو سختی میں کیوں ڈالیں. اب میں ایک اور بات پر ڈر رہا ہوں، اگر اسی وجہ سے کہ مجھے سختی لگے گی میرے امام نے مجھے کوئی کام ہی نہیں کہا، دوسروں کو کام مل رہے ہوں گے مجھے کچھ نہیں ملے گا، کیوں؟ ان کو پتہ ہے میں اس کو کہوں گا یہ جھیل نہیں پائے گا. اچھا میں اس کے انتظار میں بیٹھا رہوں گا، میں اس انتظار میں بیٹھوں گا، امام نے مجھے کوئی کام ہی نہیں دیا، مسئلہ ہی ختم ہو گیا. اور بھائی کام اس لیے نہیں دیا کہ تم قابل نہیں ہو، قابل ہوتے تو تمہیں بھی ایک کام دے دیتے. ان کے لیے کام کرنے والے کم تھوڑی ہیں. ایک آدمی تھا، اس کے ہمسائے میں 2 دکاندار تھے، آخری باتیں بالکل 2 دکاندار. ان کے ہمسائے میں کوئی بچہ تھا، سید فیملی کا تھا، جو ایک خاندان تھا، اس کا مرد مارا گیا، بچے یتیم ہو گئے، خاتون بیوہ ہو گئیں، بچے یتیم ہو گئے. تو یہ جو دکاندار تھے نا، انہوں نے اس خاندان سے کہا کہ بھائی تم لوگوں کو کوئی ضرورت ہوا کرے نا تو ہماری دکان پہ آ جایا کرو، ہم دے دیں گے. تو وہ خاتون بیچاری بہت خیال کرتی تھی کہ بچوں کو بار بار نہ بھیجے، کبھی ایک آدھ دفعہ بھیج دیا، پھر اپنی ضرورت کو مان لیتی تھی، پھر بچوں کو سمجھا دیتی تھی مت جاؤ مت جاؤ. تو بچے کو ایک دفعہ اس نے کسی دکان پر مجبوری کے عالم میں بھیجا. تو وہ جو اس کی دکان پہ بھیجا وہ کسی سخت وقت میں پھنسا ہوا تھا. تو اس نے بچے سے کہا کہ بھائی 2 دکانداروں نے وعدہ کیا تھا، ایک نے نہیں کیا تھا. اس نے بھی تو وعدہ کیا تھا کبھی اس کے پاس بھی چلے جایا کرو. اس نے اس طرح کی کوئی بات کی، بچہ ڈر گیا. اس نے ماں کے آنکھوں کہا کہ وہ دکاندار تو نہیں دے رہا، وہ کہہ رہا کہیں اور جایا کرو. ماں نے بھی کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم سب کریں، نہیں مانگیں گے. دوسرے دکاندار کے پاس بھی نہیں گیا، وہ خاموش ہو کے بیٹھ گیا. یہ جو آدمی تھا نا یہ رات کو سو رہا تھا، تو اس نے رات کو احساس کیا کوئی دروازے پہ دستک دے رہا ہے.
یہ ڈرتا ہوا باہر گیا صحن کے اندر، تو پھر پیچھے سے اس کو آواز آئی اسی کا نام لے کر، فلانی۔ یہ ڈرا صحن کے اندر آیا، اس نے کہا ہاں میں ہوں، تو کہا کھولو دروازہ۔ اب یہ ڈر رہا تھا پتہ نہیں کون آ گیا، رات کا یہ وقت ہے۔ دروازہ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کوئی تاریکی میں کھڑا ہے، اور جو تاریکی میں کھڑے ہیں انہوں نے سلام لیا اس کا، اور اس کے بعد ایک جملہ کہا کیا تم یہ سمجھ رہے ہو ہم اپنے بچے پالنے کے لیے تمہارے محتاج ہیں؟ کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم اپنے بچے پالنے کے لیے تمہارے محتاج ہیں؟ فرمایا ہم تو چاہتے تھے تم کسی مقام پہ پہنچ جاؤ، نہیں پال سکتے تھے، ہم بچے خود پالیں۔ خدا یتیم پالنے کے لیے میرے اور آپ کا محتاج ہے کیا؟ 4 یتیم ہمارے نصیب میں دے دیتا ہے نا تو بڑا احسان ہے کہ چلو کوئی کام تو دیا ہمارے لیے بھی۔ یہ خدا کا احسان ہے اگر میرے پاس کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں تاکہ مجھے بھی یاد رہے، اللہ کا احسان ہوگا کہ خدا اپنے دین کا کوئی کام میرے سپرد کر دے۔ اور اگر میں نے کنجوسی دکھانا شروع کر دی، یہ خدا سے کہا خدا میرے لیے تو بہت سخت ہو گیا، تو کیا دے گا؟ پھر نہیں دے گا، توفیق چھین لے گا۔ اللہ کی پناہ مانگو میں اور آپ، اگر خدا دین کے نام پہ کوئی کام لیتا ہے نا، اسے حسن و خوبی ہنسی خوشی کر دیں، کیونکہ خدا اپنے دین کے لیے، یہ نبی اپنی اولاد کے لیے میرے اور آپ کا محتاج نہیں ہے، یہ کسی اور کو دے دیں گے۔ تو جب تک یہ کام ہمیں ملا ہوا ہے نا، ہم ہنسی خوشی کر لیں، خدا نہ کرے نہیں کریں گے، کوئی اور کر دے گا۔ اس پہ ضرور توجہ دیجیے گا، دین اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت۔ اس میں کوئی کام ملے اس کو ہنسی خوشی کریں، اللہ کے بندوں کی کوئی ذمہ داری ملے ہنسی خوشی کریں، اعتدال میں رہ کے کریں، حد سے کراس نہ کریں تاکہ اپنے بچے کو کہیں اعتراض نہ کریں، یہ ساری باتیں، لیکن ہنسی خوشی کریں، خوشی کے ساتھ کریں۔ جتنا دیں گے بڑھے گا، جتنا دیں گے بڑھے گا۔ یہ میں نے ورک شاپ میں بہت تفصیلی عرض کیا ہے، لیکن یہاں پہ صرف آخری کہہ رہا تھا، آخری کا پھر ایک اور ایڈ کر رہا ہوں۔ جتنا دیں گے اضافہ ہوگا، علم دیں گے علم بڑھے گا، احترام دیں گے احترام بڑھے گا، عزت دیں گے عزت بڑھے گی۔ جو کچھ دیں گے وہ آپ کو واپس ملے گا۔ خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے پاک پروردگارہ تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا، اے پاک پروردگار تجھے ان مقدس ہستیوں کا واسطہ اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار ہمارے کام کے اندر کمی کوتاہی لغزش خامی نقائص بے انتہا ہیں، پاک پروردگار صدق دل سے اعتراف کرتے ہیں خدایا، تو کم کو قبول کرتا ہے اور زیادہ کو بخش دیتا ہے۔ یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اے خدایا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما، ہمارے کثیر گناہوں کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار ماہ مبارک رمضان اپنے اختتام پر ہے، ہم اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم اپنی خامیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ پاک پروردگار جو تیرے اچھے بندے ماہ مبارک رمضان میں عبادتیں کر رہے تھے، تجھے ان اچھے بندوں کی عبادتوں کا واسطہ ہمیں بہتر عبادتیں کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ہم اور ہمارے مرحومین تیری رحمت کے منتظر ہیں۔ پاک پروردگار ماہ مبارک رمضان ہے، افطار سے پہلے کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے، تجھے تیری حجت کا واسطہ ہے۔ پاک پروردگار ہماری زبانیں گونگی ہیں خدایا، ہم نے ان زبانوں سے گناہ کیے ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ پاک پروردگار ہماری زبانوں کا نہیں، تجھے تیری حجت کا واسطہ ہے۔ پاک پروردگار اس حجت خدا کے صدقے میں ہماری تمام لغزشوں کی مغفرت فرما، ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت فرما، ہمیں ہماری اولاد کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بہترین باعمل چاہنے والوں میں قرار فرما، نسلاً بعد نسل قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے وفاداروں جانثاروں میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار ان کے نام کے صدقے میں جو دنیا میں مشکلات کو جھیل رہے ہیں، بالاخص دشمنوں کے سامنے ہیں، یہ جو ظالم داعش گروپ ہے، یہ جو ظالم صہیونی ہیں، یہ جو ظالم دنیا کے اندر ظلم کر رہے ہیں، پاک پروردگار تجھے مظلوم کربلا کا واسطہ ان ظالموں کو نیست و نابود فرما، ان مظلوموں کو فتح و نصرت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا،
ہماری تمام دعائیں تیری حجت کے لیے، دنیا کی مشکل حل نہیں ہوگی جب تک حجت خدا تشریف نہیں لائیں گے۔ خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما۔ خدایا ہمیں واقعی تیاری کرنے کی سعادت نصیب فرما، تیاری نہ کرنے کی شرمندگی سے محفوظ فرما۔ اے پاک پروردگار، امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ تمام عبادتوں کی قبولیت کے لیے، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، وقت کے امام کی نظر لطف کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔